نفس کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا جب دنیا میں تشریف لے آئے تو شیطان نے یہ ٹھان لی کہ میں نے ان کو جنت سے زمین پر تو اتار لیا ہے، اب کچھ ایسا یہاں کرانا ہے کہ زمین سے بھی اتار کر نیچے لے جانا ہے دوزخ میں۔ 7 زمینوں کے نیچے دوزخ ہے۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو شیطان زمین پر انسان سے گناہ کراتا ہے اور برائیاں کراتا ہے، تاکہ انسان زمین سے بھی نیچے دوزخ کی طرف جا پڑے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ٹرائی کی، شروع کیا، تجربہ کیا، اور جناب آدم علیہ السلام تو بہت محتاط ہوئے تھے اور ہر بات کو بہت غور سے دیکھتے تھے، کیونکہ ایک بہت بڑی تکلیف سے گزرے تھے، اور یہ سب پروسیس جو تھا آنے والی ان کی اولاد انسان کے لیے ایک سبق تھا، ایک نصاب تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو گھر چھوڑ کر گئے کھیتی باڑی کے لیے، معاش کے لیے، تو شیطان ان کی زوجہ حضرت حوا پاک کے پاس آیا اور اپنا چھوٹا سا ایک بیٹا ان کی آ کر چھوڑ گیا کہ میں ذرا کام کاج کے لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو شام تک رکھ لیں، میں شام کو لے جاؤں گا۔ اب حضرت حوا عورت ہونے کے ناطے ان کو اولاد کی طرف جو میلان، مرد کو بیوی عورت کی طرف میلان یہ رکھا گیا، اور پھر عورت کو اولاد کا میلان رکھا گیا ہے اس کے دل کے اندر، انہیں اس بچے کی طرف میلان ہو گیا، انہوں نے اس کو رکھ لیا، سارا دن وہ کھیلتا رہا، بھاگتا رہا، بڑی خوش ہوئی۔ شام کو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آ گئے، انہوں نے دیکھا یہ بچہ، تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی ایسے ایسے ایک بندہ آیا تھا، بڑا بزرگ آدمی تھا، تو وہ اپنا بچہ بیچارہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو شیطان کا بچہ ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ اور ایسا عمل کرانا چاہتا ہے کہ زمین سے بھی گرا کر دوزخ میں لے جائے، جنت سے تو نیچے لے آیا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ بچہ واپس ہو گیا شیطان کے ذمہ، اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد حضرت حوا کے پاس شیطان پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب وہ ایک جانور لے آیا، اب وہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ اب اس نے دیکھ لیا کہ میرے بچے کی شکل کو تو پہچان گئے آدم علیہ السلام، تو اس کو نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ وہ گدھا لے آیا کہ میرا گدھا باندھ لیجئے۔ اب وہ گدھا آیا اور وہ حضرت حوا نے باندھ لیا، اس کو چارہ ڈالنے گئیں تو اس کے اوپر بیٹھ گئیں، تو اس دن سے گدھا انسان کی سواری بن گیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے گدھے کو دیکھا تو ڈنڈا اٹھا کر مارا، بیوی کو بھی مارا، گدھے کو بھی مارا۔ تو بیوی کی مار شروع ہوئی، گدھے کی مار شروع ہوئی۔ گدھے کو جب مارا تو خوف کے عالم میں وہ چیخنے لگا، تو وہ اس کی آواز یہ ہینکنے کے لیے نکلی، کیونکہ وہ اصل تو جانور نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا، اس لیے اس کی اس مکروہ آواز کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کے ہینکنے کی آواز، کیونکہ وہ شیطان کی آواز، وہ اپنی آواز میں ہینکا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دیکھ لیا یہ شیطان ہے، یہ آواز سے پہچان لو، اب نہیں ایسا اس کو گھر میں رکھنا۔ وہ بھی واپس کر دیا۔ بہت سارے جانور اور بھی آتے رہے، اور جس طرح حضرت حوا ان کے ساتھ کرتی گئیں ویسا ویسا ان کی اولاد میں اس کا استعمال ہوتا گیا۔ آخر میں وہ بکری لایا، بکری کا چھوٹا سا بچہ میں کرے، بڑا خوبصورت لگے، اور حضرت حوا اولاد کی پیاسی، انہوں نے اس بکری کے بچے کو گلے لگایا اور کہا آج تو بھلے ماریں یا کچھ کریں، میں ان سے بات کر لوں گی، لیکن یہ بہت پیارا ہے۔ تو وہ جو بزرگ بن کے آیا ہوا تھا اس نے کہا آپ چاہیں تو رکھ لیں، آپ رکھ لیجئے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کے لیے میں دے جاتا ہوں۔ انہوں نے رکھ لیا۔ حضرت آدم تشریف لائے تو سیدہ حوا پاک نے ان کو بھی سمجھایا کہ اتنا خوبصورت یہ کیسے شیطان ہو سکتا ہے، اتنا پیارا ہے، تو اس کو ہم رکھتے ہیں۔ اسی دوران حضرت اماں حوا کو پہلا حمل ہوا اور ان کی اولاد پیدا ہوئی۔
تو حضرت آدم علیہ السلام اتنی خوشی میں تھے کہ اس طرف پھر سوچنا چھوڑ دیا کہ یہ کیا ہے. 7واں دن آیا تو 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی پیدائش کی شکرانے میں اسی بکری کے بچے کو ذبح کر دیا. تو یہ عقیقہ شروع ہو گیا اور اسے پکا کر جب کھایا تو وہ تو تھا کچھ اور، وہ اندر جا کر نفس بن گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جل یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ کہا کہ یہ آپ نے خود کیا ہے، اب یہ نکل تو نہیں سکتا، یہ اندر رہے گا. بڑا اللہ کی حضور توبہ کی، معافی مانگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں 2 فرشتے بھی دے دیتے ہیں اور روح بھی تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں. جان اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، ایک لمبی بحث ہے. تو اس وقت انسان کو نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے اندر روح ملی اور باہر مقابلہ کرنے کے لیے شیطان سے انسان کے ساتھ 2 فرشتے ملے. تو یوں نفس انسان، یہ سارا انسانیت کا دور چلتا رہا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا دور مقدس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کا کیا ساتھ دیا ہے. شیطان کو رمضان میں قید کر دیا، ایک دشمن کا علاج یہ ہوگا. اب دوسرا دشمن ہے نفس، تو اس کا علاج کرنے کے لیے روزہ دے دیا. اس لیے تو کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ نفس کا کمزور ہو جانا، اس کا پاک ہو جانا، اس کا صاف ہو جانا، اس کا روح کے تابع ہو جانا، یہی تقوی ہے. اصل بیس یہ ہے اور اس کے نتائج جو نکلتے ہیں اس کو ہم تقوی کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، خوف، حیا. تو یہ مبارک ایام ہمیں ملے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے اور نفس کے شروع سے محفوظ فرمائے. نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے انسان کا. اس لیے اب بہت سارے سوالات آئیں گے بھی، میں پہلے ہی جواب دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ شیطان تو قید ہے، پھر ہمارے دل میں برے خیال کون ڈال رہا ہے، ہم سے گناہ کون کرا رہا ہے، ہم سے برائیاں کون کرا رہا ہے؟ تو یہ ہمارا نفس کرا رہا ہے. جو بڑا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ نفس ہے. اس کی طاقت ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے. بہرحال مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم روزے کے ذریعے، روزے کے اندر صرف کھانا پینا نہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی مشق ہے. اپنی نگاہ کو، سماعت کو، افعال کو، اعمال کو، حتیٰ کہ نیتوں کو بھی پاک ترین کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. ہم جتنا پاک کریں گے اپنی پوری مشقت کوشش کے ساتھ، اتنا نفس پاک ہو جائے گا. اب رمضان کے بعد جب شیطان چھٹ کر آئے گا تو نفس تو اس کا بیگانہ ہو چکا ہوگا، وہ پاک ہو چکا ہے، وہ اس کے احکامات کو ریسیو نہیں کرے گا. یوں انسان شیطان کے اس چنگل سے چھٹکارا پائے گا. یہ اللہ نے ایک پروسیس رمضان کا ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے تو اس کو رسم بنایا. رمضان آیا، سیویوں کا ڈھیر لگ گیا جناب. اب سیویاں نہیں بلکہ آج کل تو وہ پھینیاں، کیا پھیونیاں، اور اس سے آگے کھجلا. لوگ ہنس رہے ہوں گے میری بات سن کر. اور جناب یہ افطاری کا سامان علیحدہ، یہ تو سحری کا ہے نا. افطاری میں پھر نمکین، میٹھے، دہی بڑے، بھلے، کچوریاں، کیا کچھ. تو ہم نے تو اسی کو رمضان بنا لیا. 5-10 دن گزرے ہیں تو اب کپڑوں کی دوڑ شروع ہو جائے گی. یہ تو تقوی کا مہینہ تھا اور روح کی پاکیزگی کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا. ہم نے تیاری کی دوڑ میں اسے خرچ کر دیا ہے اور عید کی تیاری اور کھانے پینے میں لگا دیا ہے. اس کی اہمیت اس بات سے لگائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے رمضان پایا، روزے نہیں رکھے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے. اس کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ عید میں آئے. وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ عید تو مزدوری ملنے کا دن ہے. مزدوری ملنے کے لیے، لینے کے لیے وہی آئے گا جس نے مزدوری کی ہے. نافرمانی سارا مہینہ کر کے مزدوری لینے تو نہیں آئے.
بہرحال اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے میں ہمیں نفس کے شرور سے پاکی پانے کا موقع عطا فرمائے، مدد فرمائے،